کارمک کنیکشن بھی اسی کو وہ کہتے ہیں جو ابھی ہم سول میٹ اور ٹوئن فلیم کو ڈسکس کر رہے ہیں. یاسر بھائی یہ جو لفظ ہے نا کارمک، یہ کرما سے نکلا ہے. یہ ہندو مت بدھ مت دونوں، کیونکہ بدھ مت از این آف شوٹ آف ہندو مت اکارڈنگ ٹو ریکارڈیڈ ہسٹری. میں تو نہیں سمجھتا کہ بدھ مت ہندو مت کی آف شوٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام مذاہب ایک ہی مذہب ہیں، تمام کے تمام مذاہب. فرق خالی ان میں ایرا وائز انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن کا ہے. میں تو آپ کو 1400 سال پہلے کا اسلام خالی بتانا شروع کر دوں تو آپ کو ہمارا اسلام ناقص نظر آنا شروع ہو جائے گا. اتنا فرق 1400 سال میں آ گیا. تو یہ تو 5000 BC کے 6000 BC کی باتیں ہوتی ہیں. جی جی جی. یہ جو کرما اور کرم اور پھر ایکشن اور اس کا ریئیکشن اور ڈیڈ اور اس کا ریٹرن، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، یہ بڑا، یہ ہر مذہب کا کانسیپٹ ہے، صرف ہندو مت کا نہیں ہے. اس کا رنگ اور ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے، اس کی اصطلاحات اور ہے. ہر مذہب، ہر ایتھکس کا ایک فارمولا ہوتا ہے. ایتھکس یعنی اصولیات. کیلکولیٹر کی ایتھکس کبھی بھی آپ کو غلط نہیں نظر آئیں گی. 2+2 4 ہی کہے گا وہ. جہاں وہ 4.1 کہے گا تو آپ کہیں گے کیلکولیٹر کرپٹ ہو گیا ہے، اس کا سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا 4 کیوں نہیں آیا، 4.1 کیسے آیا، 3.9 کیسے آیا. آپ کہیں گے کیلکولیٹر کبھی کرپٹ نہیں ہوتا، اتنا ایتھیکل انسٹرومنٹ انسان نے بنایا. یعنی اصول کے اوپر جو چیز پوری اترتی ہے وہ اپنی میتھمیٹکس پوری کرتی ہے. جہاں اس کے میتھ میں، حساب کتاب میں جہاں کمی ہے تو وہ کرپٹ ہو گیا. اسی طرح ایتھکس کا ایک اصول ہے کہ میں نے سیاہ کیا تو مجھے سفید کیوں مل رہا ہے، یا میں نے سفید کیا تو مجھے سیاہ، اچھا کیا تو برا کیوں مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اچھا کس پیرلل سائڈ پہ کہاں جا کے آپ کو اچھائی دے گا، یہ آپ کی چوائس تھی. دریاب ہاشمی نے اس دنیا میں آنے سے پہلے طے کیا تھا کہ میں جتنا کچھ اچھا کروں گا مجھے اس کا ریٹرن یہاں نہیں چاہیے، بلکہ مجھے اس کا ریٹرن برا ہی چاہیے. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ اچھائی بھی ہوئی، لیکن اگر 10 کام انہوں نے کیے تو 7 کاموں میں ان کے ساتھ ریٹرن برا ہی آیا. تو مجھ سے پوچھتے بھی ہیں ریحان بھائی یہ کیا چکر ہے. میں کہتا ہوں کیونکہ تم نے یہ یہاں مانگا ہی نہیں. تو میں نے کیا سارا کچھ آخرت میں؟ نو، آخرت میں نہیں سارا کچھ مانگا آپ نے. ہو سکتا ہے آخرت آپ کی اتنی گندی ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے یہ اور اپنے زونز میں اس کا ریٹرن مانگا ہے، کیونکہ آپ کا ایک پلان ہے. یاسر بھائی ہم بڑا سوچ سمجھ کے دنیا میں آتے ہیں. ہم نے اپنی ڈویژن تک دیکھی ہوئی ہے کہ میں نے ادھر یہ کرنا ہے، ادھر وہ کرنا ہے، ادھر یہ کرنا ہے، ادھر وہ کرنا ہے، ہینس میرا مقصد پورا ہوگا. اب میں نے کدھر کدھر کیا کیا کرنا ہے یہ میں کر کے دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ میری باڈی جو ہے وہ بڑی بچہ ہے کمپیئر ٹو دا بزرگی آف دا سول. ہماری سول بڑی بزرگ ہستی ہے. ہم اٹس لائک میں اپنے دادا ابو کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کے سوالوں کو اور ان کے عادات کو کوسچن کر رہا ہوں کہ دادا ابو یہ کیا کیا. کہے گا بیٹے جب تو دادا بنے گا تو تجھے پتا چلے گا میں نے کیا کیا. سول اتنی بزرگ ہستی ہے، اس نے کب کب کہاں کہاں اپنے پلان میں، ہم خالی شطرنج کا ایک مہرہ ہے اپنی سول کا، اور یہی مہرہ یہاں پہ ہے. دوسری جگہ شاید وہ مہرہ ہی کوئی اور ہو. ضروری نہیں ہے کہ دریاب ہاشمی ہی کہیں اور پایا جائے گا. دریاب کی سول نے کیا پتا کسی اور ریل میں کوئی اور بندہ کسی اور نام سے اٹھایا ہو. اچھا ابھی دریاب بھائی آپ نے کہا کہ کوئی شخص، اکثر لوگ یہ میرے سے بات کرتے ہیں کہ میں نے 10 جگہ پہ اچھا کیا اور مجھے ریٹرن میں 7 جگہ سے ریوارڈ نہیں ہوا، یا ہم بنیادی طور پہ لوگ ناخوش ہوتے ہیں کسی کے رویے سے یا اس رسپانس سے. اور پھر آپ نے ان کو کہا کہ کیونکہ آپ یہ چوائس لے کے آئے تھے، اسی طرح سے یہ بائی ڈیزائنڈ ہے، وہ ڈیزائنڈ بائی یور سیلف ہے. تو ایک چیز ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے لیے، میں نے انتخاب کیا کہ جی یہ جو پین ہے نا بلیو کلر کی نیب ہونی چاہیے، یہ اس کا ڈیزائن ہونا چاہیے، یہ مجھے چاہیے، اختیار آیا، مجھے ایز اٹ از یہ ملا. جب ایز اٹ از یہی ملا جس کا انتخاب میں نے کیا اور میں اس سے ناخوش ہو جاؤں. آپ کیسے ناخوش ہو رہے ہیں؟ ایسے ہی پین ناخوش ہو رہا ہے. باڈی کو پین سمجھے نا، سول کی، آپ کو سول کی آواز آئی ہے کہ وہ ناخوش ہے. ایک شخص نے کہا کہ میری زندگی میں، مثال لیجئے کسی شخص نے کہا کہ میری زندگی میں، ہم نے اس کو بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے، باڈی ناخوش ہے نا، باڈی ناخوش ہے.
باڈی ناخوش رہے گی. یہی تو سول نے چاہا تھا. سول نے باڈی کی اس اسٹیٹ کو خود چوز کیا تھا کہ بھائی اس کو اتنی تکلیفوں میں سے گزارنا ہے. اب وہ تکلیفوں میں کرا رہا ہے اور وہ التجا کر رہا ہے اور فریاد پہ آ گیا کہ یہ میری سول نے کیا چوز کیا. تو اس کو نہیں پتا وہ سول کا پلان کیا ہے. بس چپ کر کے کیے جاؤ. وہ کیا حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو ایسے اونچا نہیں کیا تھا کہ چلاؤ اس پہ تیر؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا تیر چلے گا؟ آپ امیجن کریں ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ. کس کی چوائس ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی چوائس ہے کہ گلے پہ چھری چلے؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی چوائس ہے کہ چھری چلے؟ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا. وہ تو اعتراض نہیں کر رہے. یہ اتنا سا کٹ لگنے پہ، فائنینشیل ڈاؤن فال پہ، کوئی بچہ زخمی ہو جانے پہ، باپ فوت ہو جانے پہ یہ شکوے کرتے ہیں. اپنے بچوں کے گلوں پہ چھریاں چلانے والے گزر چکے ہیں. اب چھوڑ دیں شکوے کرنا. اپنے بچے ذبح کرانے والے جا چکے ہیں، مثالیں سیٹ کر چکے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں شکوہ کرنے والے؟ اللہ کے حکم کے آگے یا سول کے ڈیزائن کے آگے انسان بے بس ہے. انسان نے صرف کیے جانا ہے جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیے جائے گا. بس سیاہ سفید کا تعین اس نے کرنا ہے. اس سے اوپر کی اس کی اوقات ہی نہیں ہے. وہ ایک عاجز سی بینگ ہے. ایک کھانسی ہوتی ہے تو لگ پتہ جاتا ہے اس کو. چھینک اس کا دل بند کر دیتی ہے. وہ کون ہے کون انسان؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اس نے سول سے کیا کہا، اس کو کیا اختیارات دی، وہ کیا کرے. بس انجوائے دا ٹرپ وائل یو آر ہیئر. کہ شکر گزاری ہو کہ آپ آئے ہیں یہ منظر دیکھنے کے لیے. ایسے بھی ہیں جن کو چنا ہی نہیں گیا. اس لیے یہ شکوے شکایت کا تو کوئی لاجک ہی نہیں. اس عمر میں میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں نے بھی بڑی جوانی گزاری ہے شکووں میں. پھر جب سمجھ آئی ہے تو اس کے بعد خاموشی کی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا جو بھی ہے.